أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 94۔ اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ، اللہ تعالی ضرور تم کو آزمائیں گے کسی چیز کے ساتھ، من الصید، شکار سے، تنالہ ایدیکم، جس کو پہنچتے ہیں تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالی جان لے، من یخافہ بالغیب، کون ہے جو اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے، بالغیب بن دیکھے، فمن اعتدی بعد ذلک، پس جو زیادتی کرے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، پس اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ سورت مبارک کے شروع میں احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا۔ یہاں مزید اس کی وضاحت کہ احرام کی حالت میں کون سا شکار منع ہے اور کون سا جائز ہے۔ سفر کے دو راستے، ایک پانی میں، سمندر میں، دریا میں، اور دوسرا خشکی میں۔ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں سفر کر رہا ہے پانی میں، سمندر میں، تو اس کے پاس کھانا بھی ختم ہو گیا، کوئی سامان زیادہ راہ اس کو میسر نہیں، ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے احرام کی حالت میں سمندر کے شکار کو جائز کہا ہے۔ احرام کی حالت میں کوئی پانیوں میں سفر کر رہا ہے تو وہ شکار کر سکتا ہے، اس کی یہ اضطراری حالت کو دیکھ کر اللہ پاک نے اس کی رخصت دی ہے۔ خشکی میں اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے احرام کی حالت میں، اس پر شکار کی پابندی ہے۔ احرام ایسے ہی ہے جیسے نماز شروع کی جاتی ہے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، اس کے بعد نماز کے منافی ہر کام منع ہو گیا۔ جب احرام پہن لیا تو احرام کے منافی ہر کام ہی منع ہو گیا۔ یہ ایک آزمائش آئی خاص کر حدیبیہ کے مقام پر، سفر ہے، زیادہ راہ میں مشکل ہے، کھانے میں قلت ہے، تو شکار کے جانور، پرندے، وہ خود بخود قریب آ رہے تھے، حتیٰ کہ خیموں کے اندر آ رہے تھے۔ اب احرام کی حالت ہے، شکار کر نہیں سکتے۔ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہ شکار جانور ہیں، پرندے ہیں، بالکل قریب ہیں، خیموں کے اندر آ رہے ہیں، لیکن پابندی ہے، کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ یہ آزمائش ہے، ضرورت بھی ہے۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، تمہارے ہاتھ بھی پہنچتے ہیں، تمہارے نیزے بھی، ہاتھوں سے چاہو تو پکڑ لو، نیزے سے چاہو تو شکار کر لو، بڑی آسانی ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے پابندی ہے۔ یہ ہے آزمائش اور امتحان، تاکہ اللہ رب العزت جان لے
کون ہے جو اس سے ڈرتا ہے بالغیب بن دیکھے؟ اللہ پاک کو دیکھا نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام کی حالت میں پابندیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ ہاں ایک بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جانوروں کے متعلق فرمایا۔ 5 جانور فاسق ہیں، فاسق، انہیں حرم میں بھی قتل کیا جائے، حرم میں، چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3314۔ یہ ہر حالت میں ان کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں پھر یہی مسئلہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم نہ قتل کرو شکار کو اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ واو حالیہ ہے، حالت، احرام کی حالت میں۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جو قتل کرے اس کو تم میں سے جان بوجھ کر شکار کو احرام کی حالت میں، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کا بدلہ اسی کی مثل ہے جو اس نے قتل کیا چوپائے سے۔ یحکم بہ، فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ، ذوا عدل منکم، 2 عدل والے تم میں سے۔ اگر کسی شخص نے احرام کی حالت میں کوئی جانور مارا ہے، شکار کیا ہے، پھر اس پر کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے کہ جس قسم کا جانور شکار کیا ہے نا، اس سے ملتا جلتا کوئی جانور ہدیہ کیا جائے، کعبہ مکہ مکرمہ میں اس کو ذبح کر کے مساکین پر تقسیم کر دیا جائے۔ ایک آدمی نے نیل گائے کا شکار کیا ہے تو اس سے ملتا جلتا جانور گائے ہے، پھر وہ ایک گائے اللہ کے لیے کفارہ ادا کرے گا، مکہ مکرمہ میں بھیجے گا، اس کو ذبح کر کے مساکین مکہ پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہرن کا شکار کر لیا تو اس سے ملتا جلتا جانور وہ بکری ہے، وہ پھر کفارہ دے گا۔ فیصلہ کون کریں گے؟ ذوا عدل، 2 عدل والے، 2 آدمی صاحب ایمان اور صاحب بصیرت، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس جانور کے مشابہ فلانا جانور ہے، اس کے مشابہ فلاں جانور ہے۔ جیسے 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہدیم بالغ الکعبہ، وہ قربانی ہوگی جو پہنچنے والی ہے کعبہ مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ میں اس کو پہنچایا جائے، وہاں پر ذبح کر کے بطور کفارہ مساکین پر تقسیم کیا جائے۔ او کفارۃ طعام مساکین،
یا کفارہ مساکین کا کھانا۔ اگر وہ جانور نہیں ہدیہ کر سکتا تو پھر مساکین کو کھانا دے دے۔ کھانے کی مقدار کیا ہوگی کہ اس جانور کی قیمت لگائیں، دو عدل انصاف والے، کہ یہ جانور جو شکار کیا گیا ہے اس کے مثل فلانا جانور ہے، اندازے سے مارکیٹ میں اس کی اتنی قیمت ہے، اتنی قیمت کا پھر غلہ لے کر وہ مساکین کو کھلا دیا جائے، کھانا ہی کھلا دیا جائے، جانور نہیں ہے۔ او کفارۃ طعام مساکین، مساکین کا کھانا، یہ کفارہ ادا کر دے۔ دو آدمی فیصلہ کر لیں، یہ دوسری شکل ہے، یا تو جانور ہی اس کی مثل دے دے یا اتنی قیمت کا غلہ لے کر کھانا کھلا دے۔ ایک تیسری صورت ہے او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے۔ روزے کتنے؟ وہ بھی اسی طرح کہ دو آدمی صاحب ایمان صاحب بصیرت اندازہ کر لیں، فیصلہ کر لیں یہ جانور اتنی قیمت کا ہے، اس کا اتنا غلہ آئے گا، مثال کے طور پر 10 کلو غلہ آئے گا، آٹا ہے، چاول ہے، تو ایک آدمی کی خوراک نسبتاً ایک دن میں 2 کلو غلہ۔ اگر اس جانور کی قیمت میں 10 کلو غلہ ہے تو 5 روزے رکھ لیں، اگر 20 کلو غلہ ہے تو پھر 10 روزے رکھ لیں، 2 کلو ایک دن کے حساب سے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، یا تو جانور ہی اسی طرح ہدیہ کر دے، یا اتنے مساکین کو کھانا کھلا دے، یا 2 کلو ایک دن کے حساب سے اتنے روزے رکھ لے خود ہی۔ او عدل ذالک صیاما، یہ 3 صورتیں۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے اپنے کام کا وبال، جو اس نے احرام کی حالت میں جو احرام کی پابندیاں ان کو توڑا ہے، اب چکھے وبال۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف فرما دیا اس سے جو پیچھے گزر چکا۔ ومن عاد، اور جو لوٹے دوبارہ کرے، فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ پاک اس سے انتقام لیں گے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، حلال کیا گیا تمہارے لیے صید البحر، سمندر کا شکار، یہ احرام کی حالت میں بھی حلال ہے، جائز ہے۔ وطعامہ، اور اس کا کھانا، کھانا سمندر کا، یہ کیا ہے کہ ایسا جانور جو حلال ہے، جائز ہے، وہ اگر مر بھی جائے تو وہ طعام ہے، شکار نہیں کر سکے، زندہ کو مر گیا پانی پر تیرنے لگا، مچھلی ہے، وہ طعام ہو، مر گئی، اس کو پکڑ لیں اور کھا لیں۔ متاع لکم، یہ سامان ہے تمہارے لیے، وللسیارہ، اور قافلے والوں کے لیے، احرام کی حالت میں ہے یا احرام کے علاوہ کوئی عام قافلہ سمندر میں سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے سمندر کا شکار بھی جائز ہے اور کھانا بھی۔ کھانے سے مراد وہ جانور جو حلال ہے، مچھلی ہے،
ایسا جانور جس کی زندگی ہی پانی میں ہے، پانی کے بغیر وہ زندہ رہ نہیں سکتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے، اس کا مردار حلال ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 83، جامع ترمذی حدیث نمبر 69۔ پانی پاک ہے، مردہ حلال ہے، وہ ہے طعام۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور حرام ہے تم پر خشکی کا شکار، جس طرح پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ بر یہ شکار احرام کی حالت میں حرام ہے۔ ما دمتم حرما، جب تم احرام میں ہوتے ہو۔ واتقوا اللہ الذی، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب پیارے صحابہ کی زندگی کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ جو احادیث میں مروی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ پر بھیجا، جہاد کے لیے غزوہ پر۔ ان کے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں تو انہوں نے تیلے جیسی ایک بہت بڑی مچھلی دیکھی، بہت بڑی مچھلی، جیسے کوئی پہاڑ ہے، بڑی مچھلی جسے سمندر کا پانی کنارے پر چھوڑ کر ہٹ چکا تھا، وہ کنارے پر پڑی ہوئی ہے، مچھلی ہے بہت بڑی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوہ میں امیر تھے صحابہ کے، انہوں نے اسے کھانے کی اجازت دے دی، فرمایا کھا لو، اجازت دے دی۔ ایک ماہ تک، ایک مہینہ 300 آدمی اسے کھاتے رہے۔ 300 آدمی کا لشکر تھا تو پورا مہینہ وہ کھاتے رہے، لیکن وہ مچھلی ختم نہیں ہوئی، اتنی بڑی۔ اور خشک کر کے ساتھ بھی لے آئے، کچھ حصہ اس کا ساتھ اٹھا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے تو ہمیں بھی دو، ہمیں بھی اس کا حصہ دو۔ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، چنانچہ صحابہ نے کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تو آپ نے تناول فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کتاب الصید والذبائح باب اباحۃ میتات البحر حدیث نمبر 1935، اس حدیث پاک میں یہ واقعہ ہے کہ اس مردہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کہا ہے، مچھلی کو۔ اور اس حدیث پاک کا جو آخری حصہ ہے وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، کہ اس کا کچھ حصہ تمہارے پاس ہے تو ہمیں بھی دو۔ اس آخری حصے سے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ شاگرد جو چیز کھا رہا ہے پی رہا ہے، استاد کا بھی حصہ رکھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا حصہ۔ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1935۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ سبحان اللہ، کعبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا محترم، مکرم، مشرف گھر بیت اللہ، وہ اس نظام دنیا کے قائم ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر کعبہ ہی نہ ہو تو دنیا کا نظام نہ چلے۔ جعل اللہ الکعبہ، اللہ پاک نے بنایا کعبہ کو البیت الحرام، جو احترام والا گھر ہے، قیاما للناس، لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ۔ کعبۃ اللہ کی برکت ہے کہ یہ دنیا کا سسٹم قائم ہے۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے وہ کتنے ہیں؟ 4۔ 11واں
12واں، پہلا اور 7واں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ رجب 7واں مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے جاہلیت میں بھی ان کا احترام تھا اور اسلام نے بھی قائم رکھا، اور اللہ پاک نے جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں اس وقت سے ان 4 مہینوں کا احترام قائم فرمایا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36، منہا اربعۃ حرم، کل مہینے 12، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، مہینے کل 12۔ کس نے بنائے؟ اللہ پاک نے، 4 احترام والے۔ وہ مہینے ان میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ جرم ہے، احترام ہے۔ سو ان مہینوں کا نام یاد کرنا لازم ہے اور ان کا احترام بھی لازم ہے۔ والہدیہ، اور قربانی کا جانور جو مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں والہدیہ۔ ہماری جو قربانی ہے جو یہاں ہم اپنے گھروں میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں اضحیہ، اسی سے نکلا ہے عید الاضحیٰ، اس قربانی کا نام الگ ہے۔ یہ جو والہدیہ ہے یہ قربانی جو مکہ مکرمہ کی طرف جا رہی ہے۔ والقلائد، اور قلادہ والے جانور، پٹے والے، یہ بھی نشانی ہوتی تھی کہ گلے میں کچھ چیز ڈال دی کہ یہ جانور مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے، چنانچہ اس جانور سے کوئی اس قسم کا نقصان پہنچانے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پتہ چل گیا نا؟ یہ جانور تو ہیں اللہ کے محترم گھر کی طرف جانے والے، ان کا احترام اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا احترام اللہ نے نہیں کہا، قرآن مجید میں نہیں، حدیثوں میں کوئی نہیں، لوگوں نے بنایا اور اس سے آگے شرک کو چلایا۔ وہ اگلے رکوع میں آئے گا 4 جانور۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات گائے کے ریوڑ ہوتے ہیں، یہ فلاں بابا جی کی گائیاں ہیں، وہ اگلے رکوع میں تفصیل آئے گی۔ یہ جانور اللہ تعالیٰ کے محترم گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور کعبۃ اللہ زیادہ اللہ شرفا و عزہ، اللہ اس گھر کی حفاظت فرمائے اور اس کی مزید شرف میں برکت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں، قیامت کے قریب ایک حبشی کعبۃ اللہ کو گرا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے بریک پنڈلیوں والا، وہ حبشی کعبۃ اللہ کو گرا دے گا، تو اس کے بعد جلد قیامت آ جائے گی۔ جب اللہ کا گھر ہی نہیں رہا پھر تو قیامت ہی آ جائے گی، جلد قیامت آ جائے گی۔ رسول اکرم کا پیارا فرمان، کعبہ کو 2 پتلی باریک پنڈلیوں والا حبشی گرائے گا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1596، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2909۔ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ اس لیے تاکہ تم جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، علیم، ہر چیز کو جاننے والے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والے، بہت زیادہ رحمت فرمانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ سزا، عذاب کا علم ہو جائے
تو کوئی جنت کی تما نہ کرے، کسی کو جنت کا لالچ ہی نہ ہو۔ اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا علم ہو جائے تو کوئی کافر اس کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہ دونوں صفتیں اللہ پاک کی، شدید العقاب بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کتاب التوبہ حدیث نمبر 2755، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو یہی ہے پہنچا دینا، صرف پہنچانا، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب وہ آخری آیت کریمہ اس رکوع کی آ گئی جو پورے رکوع کا خلاصہ ہے۔ جس کا مکان بڑا ہے، جس کی گاڑی بڑی ہے، بڑے فضل والا ہے، اس کی عزت ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس 100 روپیہ ہے اور دوسرے کے پاس 5 روپیہ ہے، عزت کس کی ہے؟ 100 والے کی۔ دنیا کی آنکھوں میں، اللہ کی نظروں میں عزت والا کون ہے؟ اب سماعت فرمائیے، قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے خبیث ناپاک اور طیب پاک یہ برابر نہیں ہے۔ جو 100 خبیث ہے، طیب 2 ہیں، تو وہ 2 زیادہ ہیں 100 سے۔ یہ اللہ کی نظر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں اچھا لگے خبیث کا زیادہ، ناپاک کی کثرت۔ ہماری نظروں میں یہ ہوتا ہے کتنا مال ہے، اللہ کی نظروں میں ہوتا ہے کیسا مال ہے۔ یہ فرق ہے، کتنا اور کیسا۔ اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں طیب ہے کہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں زیادہ ہے کہ نہیں۔ یہ ایک آیت کریمہ میں درس ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو اے عقلوں والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ عزیز بھائیو، یہ معیار اللہ رب العزت کا ہے، کیسا ہے، اور ہمارا معیار کتنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبق درہم الف مئات درہم، حدیث ہے 1 درہم لاکھ درہم سے سبقت لے گیا۔ 1 درہم لاکھ درہم سے، ایک آدمی 1 لاکھ درہم خرچ کر رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ، وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، اور ایک دوسرا شخص وہ 1 درہم دے رہا ہے، وہ طیب ہے، وہ طیب جو ہے نا وہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا، سبقت لے گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی، کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے صرف 1 کھجور ملتی ہے، 24 گھنٹے۔ کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے 1 کھجور بھی نہیں ملتی۔ اللہ پاک نے یہاں اس کا خلاصہ بیان فرما دیا، قل لا یستوی الخبیث والطیب، اعلان کر دیجئے برابر نہیں ناپاک اور پاک۔ ہماری نظروں میں کتنا ہے، اللہ پاک کی نظروں میں کیسا ہے، کہاں سے کمایا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 5 سوال کریں گے قیامت کے دن، اس وقت تک کوئی شخص اپنے قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا وہاں سے۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی دی اس کو کہاں لگایا، جوانی دی اس کو کہاں لگایا، جتنا علم تھا اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا۔ تو عزیز بھائیوں، ہم اس معیار پر اتریں کہ کیسا ہے، کتنے والی بات چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔